کل جو ہم بہت پیچھے تو چونکہ چلے گئے، آپ نے سلیم حیدر صاحب کی بات کی، لیکن کل کا جو ریسنٹ پاسٹ میں واقعہ ہوا وہ یہ ہوا کہ آپ دونوں جماعتیں ملی، اسپیکر کے چیمبر میں بات چیت ہوئی اور ایک خاص ملاقات ہوئی. اس کے بعد طے یہ ہوا تھا کہ اب ہم ایک دوسرے کو ایشورنس دے رہے ہیں، بلکہ نون لیگ نے زیادہ یہ بات کی تھی کہ ہم آپ کو ایشورنس دے رہے ہیں کہ اب ہم اوپنلی پبلک میں اپنے جو تحفظات ہیں وہ نہیں لے کر آئیں گے. پھر کسی نے کہا یہ گھر کی بات تھی، گھر میں رہ جائے گی. تو یہ سارا فیصلہ کل ہوا تھا. کل کے بعد پھر آج یہ تقریر ہوئی ہے، اس لیے میں نے آج کا آپ سے کانٹیکسٹ پوچھا. 24 گھنٹے میں چیزیں میچور ہوتی ہیں، اتنا تو صبر تو کریں. ٹھیک ہے، صبر کریں شیلا صاحبہ، صبر کریں، ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. میں آپ کو بتاؤں شفا کہ میں ایک شعر سناتی ہوں. ارشاد. یہ بیک گراؤنڈ میوزک ہے، یہ 3.5 سال اور بھی چلتا رہے گا. میں ایک شعر سناتی ہوں. وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہیں، وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری. اب آپ مجھے یہ بتائیں، اختیار میرے بھائی ہیں، ہم بہت اچھے ماحول میں ہر پروگرام کرتے آپ کو نظم سناؤں گا اور بالکل سنائیے گا، لیکن حسب حال ہونی چاہیے. حسب حال ہی. تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اگر چیئرمین بلاول وزیر اعظم صاحب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا استعمال کر لیں، اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی ایک آپ فنڈ کے لیے اپلائی کریں، کیونکہ یہ ڈیسائیڈڈ ہے کہ کلائمیٹ چینج سے جو افیکٹ ہوگا کنٹری، اس کو وہ کنٹریز جو ہیں وہ بالکل دیکھیں گے، یو این دیکھے گا. تو اس میں پنجابیوں کو کہاں سے جو ہے غلط کہہ دیا، پنجابی قوم کو کہاں سے غلط کہہ دیا، مریم صاحبہ کو کہاں سے غلط کہہ دیا، صوبے کے لوگوں کو کہاں سے غلط کہہ دیا. سوال ہے صرف اتنا سا، ویلڈ کوسچن ہے، بس اتنا سا سوال ہے جس کے جواب میں اچھا جی. اب دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے، کیا سر ہے، تال آپ چلائیں گے. شکریہ شکریہ. نہیں عوام مجھے بتائیں کہ یہ میں نے اس میں کیا غلط بات ہے. ٹھیک ہے، مجھے ہم اندازہ نے ہو گیا. آپ سے یہ بالکل نہیں کہا کہ بھائی پنجاب میں آپ یہ کریں. ہم نے وزیر اعظم سے کہا، یہ ایک مشورہ تھا، مشورہ دینے کا کوئی پابندی نہیں ہے، لینے کی مرضی لیں. آپ کے اب وزیر اعظم صاحب نے جو ہے آئی ایم ایف سے وزیر اعظم فلڈ پیکج پہ بات کی ہے. اس کے علاوہ یو این ڈی پی، یورپی یونین اور ورلڈ بینک اور ایشین بینک کی ٹیمز آئیں گی، وہ ساری چیزوں کو دیکھیں گی، اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گی. تو اس میں مسئلہ کیا تھا؟ اس میں مجھے صرف 2 سوال میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو 2 مشورے دیے تو اس میں مریم نواز صاحبہ کو، جو انہوں نے کہا مریم نواز کو کوئی بات کہیں تو میں کچھ نہیں کہوں گی، لیکن پنجابی قوم اور پنجاب کے حق پہ بات کری تو میں جو ہوں انگلی توڑ دوں گی اور گھر پہنچا دوں گی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو سیدھی بات ہے کہ نوید قمر صاحب اس سب چیز کو لیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے معافی کی بات نہیں کی تھی. سینٹ میں جب ہو رہا تھا تو ایک سینیٹر نے کہہ دی تھی، اور معافی کیا کریں، کس سے مانگیں؟ جو سیاسی نہ ہو، جس کو سیاسی سوجھ بوجھ ہی نہ ہو، وہ ساری باتیں جو ایک کانسٹیٹیوشنل فورم پہ ہو چکی ہیں کہ نہروں کا واقعہ ہو یا کوئی سا ہو، وہ اس کو ادھر کیوں لا رہی ہیں؟ کیوں صوبائی تعصب پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں؟ کیوں پنجابی جاگ والی دہائی میں جانا چاہ رہی ہیں؟ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ نادان ہوتے ہیں نا، ان کا خمیازہ بڑوں کو بھگتنا پڑتا ہے. سفید بالوں والوں نے معافی مانگنی شروع کر دی. ڈپٹی وزیر اعظم چل کر آئے ہمارے چیمبر میں کہ پلیز کہیں بیٹھتے ہیں، پھر اسپیکر کے نیوٹرل فورم میں جا کے بیٹھے. تو اچھا لگ رہا ہے اپنے بڑوں کو یہ کروانا، اچھا لگ رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، روز بولیں، ہمیں تو مسئلہ نہیں ہے. وہ یہ سمجھتی ہیں جو ہم نے ایک اندازہ لگایا. دیکھیں، ہم کسی بھی اقدام کو برا نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ ایک نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اور نیچرل ڈیزاسٹر سے انسان نہیں لڑ سکتا. اور ایک صوبے میں اگر نیچرل ڈیزاسٹر آ جائے تو پوری قوم کو لگنا پڑتا ہے. اسی لیے جب کے پی میں ڈیزاسٹر ہوا، کلاؤڈ برسٹ ہوا، حالانکہ گنڈا پور صاحب نے کہا تھا میں کسی سے مدد نہیں لوں گا، لیکن سندھ نے سب سے پہلے 15 ٹرک پہنچوائے، اور جی بی میں بھی کیا، پھر پنجاب میں ٹینٹ وغیرہ بھجوائے. چیئرمین بلاول نے آپ کی تعریف کی. ٹھیک ہے، اگر ہم فیڈرل گورنمنٹ کو کوئی مشورہ دے رہے ہیں تو اس میں یہ انگلی توڑ مہم کہاں سے آ گئی، اس میں گھر پہنچانا کہاں سے آ گیا، اس میں میڈم انگلی نواز یہ کیا کر رہی ہیں. تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ ان کو اچھا نہیں لگ رہا کہ ان کے ابا خاموش بیٹھے ہیں گھر پہ اور ان کے چاچا وزیر اعظم ہیں.
ان کو احساس نہیں ہے. ان کو یہ بھی خوار ہے ہم سے کہ ہم نے حمزہ کو شاید سی ایم بنوا دیا تھا, اس کے علاوہ تو مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی. ایسا ہو گیا تھا کیا؟ دوسری بات نہیں, ان کا خیال ہے. دوسرا جو میں ایک بات بہت سنجیدہ کہنا چاہ رہی ہوں, ان سب باتوں کو ہٹا دیں, واپس کر دیں انہیں. دیکھیے اس وقت جو ہے نا, میں یہ نہیں, میں کہتی ہوں واپس کر دیں, ہماری سوچ غلط ہے, لوگ کہہ رہے ہیں تو میں نے کہہ دیا, واپس کر دیں. دیکھیے ریسکیو ایک الگ چیز ہے, ظاہر ہے کہ وہ گورنمنٹ اکیلے نہیں کر سکتی. ہماری فوج, ہماری رینجرز ٹرینڈ ہے, اسی دن کے لیے ہوتے ہیں, تو وہ ہم نے ان کی مدد ہم نے بھی لی, سب نے لی, ظاہر ہے یہی طریقہ کار ہے. ریلیف اوکے جیسا چل رہا ہے, کوئی نہیں بول رہے ہم اس پہ, لیکن جو ریہیب ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ایک سنجیدہ معاملہ ہے. آج بھی میں نے ٹویٹ میں ایک گھر لگایا ہے جو کافی اچھا گھر ہے, اور ابھی 20 دن سے پانی میں کھڑا ہوا ہے, 10 دن اور اگر پانی میں کھڑا رہا تو یہ جو گھر ہیں, جو غریبوں کی جھوپڑیاں تھیں وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن یہ جو گھر ہیں جو ایک درمیانے طبقے کے گھر ہیں, یہ 10 لاکھ میں نہیں بن سکیں گے. یہ بہت بڑا ڈیزاسٹر ہے, اس کو سنجیدہ لینا چاہیے. یہ ایک بالکل سنجیدہ بات ہے. ہم نے 3 ڈیزاسٹر دیکھے 2010 سے 2022 تک. 2011 میں ہمارے پاس سپر رین آئی. تو یہ چاہے پنجاب میں بسے, کے پی میں بسے, ہمارے بھائی ہیں نا, ہمارے لوگ ہیں. اس میں ساتھ بیٹھ کے بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ نہ بات کریں, نہیں مانے بس مشورہ, کوئی بات نہیں. جو کل ہوا, جس طرح سے بیٹھے بات کی, ایک گڈ نوٹ پہ وہ چیز اینڈ ہوئی کہ بھئی اب بیان بازی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوگی, آپ لوگوں نے ان کو ایشورنس دے دی. اس کے بعد کا جو آج کا مریم نواز صاحبہ کا موڈ اور جو بھی ٹینر بتا رہا تھا, وہ یہ بتا رہا تھا کہ آئی ڈونٹ کیئر, کوئی پارٹی پالیسی نہیں ہے, جو میں کر رہی ہوں وہ میں کروں گی اور میری مرضی. دیکھیں مریم نواز کا بولنا جو تھا وہ میں نے پھر آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ دیٹ از اے ری ایکشن. آپ 1.5 سال سے مسلسل پنجاب گورنمنٹ پہ انگلی بھی اٹھا رہے ہیں, بات بھی کر رہے ہیں, لیکن آپ لوگوں نے بھی تو ان سے وعدہ کیا ہوا تھا نا پاور شیئرنگ فارمولے کا. اگر آپ میرے ساتھ مجھے بولنے نہیں دیں نہیں گے, آپ اگر آپ کی پالیسی یہ ہے کہ حکومت کے بولنے نہیں دینا اور اپوزیشن میں بٹھا کے ان کو, اپوزیشن کب سے ہو گئے اختیار والی صاحب؟ اپوزیشن کے اس پہ کرسی پہ بٹھا آپ دونوں ساتھ ساتھ ہیں, وہ سارا آپ نے ایزی ایکسس دیا, وہ آرام سے بولے. مجھے آپ اپنا کیس اگر بل نہیں کرنے میں تو میرے لیے مشکل ہوگی. مریم نواز 1.5 سال کی مسلسل تنقید, بلا جواز تنقید, اس کا جواب ہے یہ. میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ بات وہاں سے بہت زیادہ اسکیلیٹ ہو گئی. آپ کو اگر جواب چاہیے نا انگلی کا, آپ کو جواب چاہیے کہ مریم نواز نے یہ کیوں کہا, وہ کیوں کہا, تو آپ ذرا ندیم افضل چند کی پریس کانفرنس اٹھا لیں, چودھری منظور کی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ اٹھا لیں, اس کا ٹرانسکرپٹ دیکھ لیں, ان کی ساری وہ آڈیو ویڈیو چیک کر لیں, آپ کو سارے جواب مل جائیں گے. اب بات پہ آتے ہیں. دیکھیں جو اتحادی ہوتے ہیں نا, ہم یہ سمجھتے ہیں یہ اتحاد بنایا تھا آصف علی زرداری صاحب نے, میاں محمد نواز شریف صاحب نے, جو دونوں جماعتوں کے قائدین ہیں, رہبر ہیں. یہ اتحاد بنایا تھا بلاول بھٹو زرداری نے, یہ بنایا تھا وزیر اعظم شہباز شریف نے. کس بات پر؟ کہ پاکستان کے ٹوٹنے کی آوازیں آ رہی تھی, دیوالیہ ہونے کی آوازیں آ رہی تھی, ایک گریٹر کاز پہ ہم اکٹھے ہوئے تھے. اب پاکستان کو بچا لیے تو دس ڈزنٹ مین کہ اب ہم آگے نہیں چل سکتے. ہم آگے بھی چلیں گے, مزید چلیں گے. پاکستان کو بہت آگے لے کے جانا ہے. جو ہم تو سمجھتے ہیں, ہم بڑے کھلے دل کے ساتھ اور چوڑے سینے کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اچیومنٹس ہو رہی ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی باقاعدہ کنٹریبیوشن ہے.